اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی و علم کا حسبی فانعم و رب ربی و نعم الحسب حسبی اللہم ورزقنا فانک خیر الرازقین ورحمنا فانک خیر الراحمین۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں، روحانیت، نورانیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سلسلے کا فیضان عطا فرمائے، سلسلے کی برکتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ خانقاہ انوار تارکیہ کا فیضان پوری دنیا میں جاری ہے۔ پوری دنیا سے الحمدللہ خانقاہ انوار تارکیہ سے لوگ اعمال سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، روحانیت سیکھ رہے ہیں، روحانیت پر چل رہے ہیں، تصوف پر چل رہے ہیں۔ ہمارے شاذلی عاملین گروپ میں اسی طرح تربیت ہو رہی ہے، شاذلی تربیتی نصاب کورس میں ہو رہی ہے، حصار غوثیہ باموکل عمل میں ہو رہی ہے، اور اسی طرح دوسرے کافی سارے گروپ، حزب البیت شریف کا گروپ ہے، پھر ہمارے شارٹ کورس کے علیحدہ علیحدہ گروپ ہیں، تو سب میں الحمدللہ تربیت ہو رہی ہے۔ یہ سب میرے پیر و مرشد کی عطا سے ہے، ان کے ہی کرم سے یہ بات بنی ہوئی ہے، ان کی شفقتیں محبتیں ہیں الحمدللہ۔ کافی احباب پوچھتے ہیں کہ سحر وعطف کیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا کیا نقصان ہے، یہ کس طرح ہوتا ہے، یہ کون سے عامل ہیں یہ کام کرتے ہیں، اور کون سی کیٹیگری کے عمل ہیں، اور کس لیول پہ جا کے یہ کام ہوتا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے سوال کرتے ہیں۔ سحر وعطف کے مطلب کیا ہے، لوگوں پہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، کس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کے بہت سارے سوال کیے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں ہمارے اکثر یہی حال ہوتا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ جو نئے سیکھنے والے ہیں، تو جب 2-3 ضلع یا 2-3 عمل انہوں نے کر لیا، ان کا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ بس ہم کاریگر ہو گئے ہیں ابھی، اور ہم اب پڑھائیاں مکمل ہو گئی ہیں، اب ہم بس جو ہے نا وہ پھوکے شوکے مارتے رہیں گے۔ تو دیکھیں بزرگوں کے جو طرز زندگی ہے ہم نے اس کو اپنانا ہے، جو بزرگوں کا ہے، ٹھیک ہے نا، جو بزرگوں نے جس طرح کیا ہم اس طرح کریں گے تو فائدے میں رہیں گے۔ اگر ہم اپنی چلائیں گے تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں بزرگوں نے 40 سال اپنے آپ کو، زندگی کو جو انہوں نے متکف ہو گئے، ایک کمرے میں بند ہو گئے، جنگل میں بیٹھ کے انہوں نے ذکر و اذکار کیا، کہیں مزار شریف پر بیٹھ کے ذکر و اذکار کیا، کہیں دربار شریف پر بیٹھے ہیں تو وہاں ذکر 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 کری جا رہے ہیں، پڑھی جا رہے ہیں، ذکر کری جا رہے ہیں۔ ان کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ وہ صرف اور صرف بارگاہ الہی میں مقام پانا چاہتے ہیں، اور بارگاہ الہی میں وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی اطاعت، اللہ رب العزت کی خوشنودگی، محبت پانا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا۔ تو ہمارا جو آج کل مقصد ہے وہ اور ہو گیا ہے، تو ہمیں ان چیزوں پہ خیال کرنا چاہیے کہ دیکھیں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے کیا کیا ہے، کس طرح انہیں محنتیں کی ہیں، اور پھر انہوں نے، ان کی مسلسل اسٹرگل محنت ہی رہی ہے، پھر جا کے ان کو ایک لیول، ایک مقام، ایک جگہ ملی ہے۔ جب وہ جگہ ملی ہے تو پھر اس کے فیوز و برکات ان پر ظاہر ہوئے ہیں۔ تو اصل یہی چیز ہے جو ہمیں بزرگوں سے عطا ہوئی ہے، ہم نے بھی اسی طرح کرنی ہے۔ تو سحر وعطف کے معاملات بھی یہی ہیں کہ ایک عامل، کوئی بھی جادوگر ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی زندگی کو اسی کام میں لگا دیتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، پھر وہ تصور میں ماسٹر ہوتا ہے۔ سحر وعطف کا مطلب ہی یہی ہے کہ تصور کے ذریعے کسی بھی انسان کے اندر اپنی نیگیٹو ایکٹیویٹی کو، نیگیٹو ریس کو، نیگیٹو کو، اپنی چیزوں کو اس کے اندر منتقل کرنا، صرف تصور کے ذریعے۔ کوئی نقش نہیں لکھتا، کوئی مقصد ہے کہ کوئی ایسا گندا عمل نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا، کوئی مقصد ہے کہ تصویر نہیں، کوئی پتلا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ صرف اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے تصور کو اتنا ایکٹیو کیا ہوتا ہے، اتنا اس نے تصور کو ایکٹیو کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی کے اندر بھی جو ہے نا وہ نیگیٹو ایکٹیویٹی کو منتقل کر دیتا ہے، برے اثرات کو، گندے اثرات کو اس کے اندر منتقل کر دیتا ہے، مہارت رکھتا ہے۔ دیکھیں جو بندہ مراقبہ کرتا ہے ہمارا، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی بندہ مراقبہ کرتا ہے، اب مراقبہ کرتا ہے تو وہ یہی کام ہوتا ہے، اپنی روح کو جگانا ہوتا ہے۔ جب ہم مراقبے میں ماسٹر ہو جاتے ہیں نا، کہہ لو کہ بندہ بالکل کہہ دو کہ اس کا 100% مراقبہ ہے، تو پھر وہ یہی چیز وہ کر سکتا ہے۔ سحر وعطف کو، اس کو وہ اگر کسی کے نے اس کے اندر گندے اثرات چھوڑے ہوئے ہیں تو اس کے اثرات کے ذریعے اس نے صحت پہ بندش لگائی ہوئی ہے، کاروبار پہ بندش لگائی ہوئی ہے، رشتے کو باندھا ہوا ہے، اور لیور کو باندھ دیا ہے اس نے، کڈنی کو بند کر دیا ہے، معدے کو بند کر دیا ہے، برین کو بند کر دیا ہے،
تو جب یہ چیزیں وہ صرف اور صرف تصور کے ذریعے کرتا ہے، تو جب ہم مراقبے میں بیٹھیں گے، ماسٹر ہوگا بندہ مراقبے میں، وہ چیزوں کو کھینچ کے سے نکالے گا جیسے مکھن میں سے بال نکالتا ہے بندہ۔ تو سحر ہاتف کا توڑ جو ہے وہی بندہ کر سکتا ہے جو مراقبے میں ماسٹر ہوگا۔ تو بزرگوں کا طریقہ یہی رہا ہے کہ بزرگوں نے پہلے توجہ قائم کی ہے، پوری اپنی توجہ قائم کی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اس میں شمع بینی بھی ہوتی تھی، پھر اسی طرح آئینہ بینی بھی ہے، پھر اور اس کے علاوہ چراغ کے ذریعے بھی ہوتا ہے، پھر اور بڑے سارے معاملات ہو، نقطہ بینی بھی ہوتی ہے۔ اس میں ذات اللہ کے ذریعے بھی انہوں نے اپنی روح کو جگایا ہے، اپنے مراقبے کو انہوں نے جاری کیا ہے، اپنے کشف کو جاری کیا ہے۔ تو اب یہ سارے بزرگوں کے طریقے رہے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ جب کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے تھے تو بزرگوں کے بارگاہ میں حاضر ہوتا بندہ، تو وہ دیکھ لیتے تھے کہ بھئی یہ اس کے اوپر تو یہ معاملات ہیں، تو وہ پھر مراقبے کے ذریعے، کشف کے ذریعے اس کو کھینچ لیتے تھے، ایسے کھینچتے جیسے مکھن میں سے بال نہیں ہوتا، ایسے نکال لیتے، آرام سے نکال کے اس کو، یہ لو بھائی، اللہ تعالیٰ تندرستی دے گا۔ سحر ہاتف خطرناک جادو میں سے ہے، یہ خطرناک قسم ہے جادو کی کہ جو یہ بندہ کرتا ہے وہ اس کام میں مہارت ہے، وہ کاریگر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کام کا کاریگر ہے۔ اگر وہ اس کام کا کاریگر ہے تو پھر وہ کاریگری جب کرتا ہے نا تو پھر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کسی چیز کی بھی۔ کئی ہوتے ہیں دوپٹہ لے لو وغیرہ، رومال لے لو، کپڑے لے لو، پھر ٹھیک ہے پہنا ہوا کپڑا ہونا چاہیے، ناخن ہونے چاہیے، بال ہونے چاہیے، تصویر ہونی چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، یہ سب بے معنی ہے۔ وہ صرف اپنا اس نے بیٹھنا ہے، بیٹھ کے اس نے گندی چیزیں ہیں، گندے اثرات ہیں، انہوں نے اس کو پورا منتقل کرنا ہے۔ اب وہ بندہ پورا جام ہو گیا، جو اس نے اس کا کرنا ہے، بیڑا گرک کرنا ہے، وہ ہو جائے گا۔ تو فی زمانہ یہ چیزیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ کیوں ہو رہی ہیں؟ کہ وہ جو بندہ یہ کام کرنے والا ہے وہ کاریگر ہے، وہ اپنے آپ کو منواتا ہے، وہ کاریگر ہے، وہ کام کرنے والا ہے، اس کی پچھلے 30 سال 20 سال اس نے اس میں محنت کی ہوئی ہے، تو اس نے سٹرگل کی ہوئی ہے، محنت کی ہوئی ہے، جان ماری ہوئی ہے۔ جس بندے نے جان ماری ہوئی ہو نا تو پھر وہ دکھاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو سحر ہاتف کا یعنی کہ تصور کے ذریعے بندش اور تصور کے ذریعے جادو کیا، اس کا توڑ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں ان چیزوں کا دیکھیں، ہمارے جو اکثر لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ان چیزوں سے پیچھے ہوتے ہیں، بہت پیچھے ہوتے ہیں، اور وہ پھر جب یہ معاملات آ جاتے ہیں، کوئی مریض آ گیا، کوئی اپنا آ گیا، کوئی رشتہ دار آ گیا، کوئی بہن بھائی آ گیا، تو پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں بیٹھے، پھر دیکھتے ہوتے ہیں ابھی کیا کریں بھائی، کس کے پاس جائیں، کس کو جا کے سنائیں، کس سے مدد لیں۔ تو یہی چیزیں بزرگوں کے جو معاملات رہے ہیں۔ دیکھیں صوفی کا جو کام ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ جب وہ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے تو اس کو سب کچھ مل جاتا ہے، کشف بھی مل جائے گا، پھر تصور بھی مل جائے گا، پھر اس کا قلب بھی جاری ہو جائے گا، اس کا مراقبہ بھی جاری ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا۔ تو اب یہ چیزیں ہیں، تو اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے کہ فی زمانہ یہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، سحر ہاتف کے بہت سارے معاملات ہو رہے ہیں، بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں لوگوں کے، بہت زیادہ لوگ پوچھ رہے ہیں اس بارے میں۔ یعنی کہ پوچھنے کا مطلب ہے کہ وہ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس تو وہ پوچھتے ہیں کہ بھی یہ اس کے اوپر کیا ہوا ہے، اس کی جنونی کیفیت ہو جاتی ہے، اس کی جو ہے نا وہ بالکل نارمل آدمی بندہ رہتا ہی نہیں ہے۔ جب استخارہ کرو، چیک کرو، پھر کچھ بھی نہیں آتا، بھئی کیا ہوا ہے، پلایا ہوا ہے، یہ پلانے ولانے کا چکر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر صرف کیا ہے کہ وہ پھر بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو ہمارے اکثر لوگ جو ہے نا وہ اسی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے، مراقبے پہ توجہ دینی چاہیے، میڈیٹیشن پہ توجہ دینی چاہیے۔ جب ہم میڈیٹیشن کو اپنے کو جاری کریں گے، مراقبے کو جاری کریں گے، محنت کریں گے، تو پھر معاملات آسان ہوتے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے۔ اگر اس طرح کے کوئی معاملات ہیں، عامل کے پاس آئے ہیں، کوئی مریض آیا، سائل آیا، آپ نے چیک کیا ہے تو اس کے اوپر سحر ہاتف ہے، یعنی کہ تصور کا جادو ہے، تصور کے ذریعے اس کی باڈی کے پارٹس کو بند کیا ہوا ہے، یا اس کو بند کیا ہوا، اس کے کاروبار کو بند کیا ہوا، یا رشتے کے معاملات کو بند کیا ہوا، رشتے بند نہیں آ رہے بہن بیٹیوں کے حوالے سے،
تو پھر یہ ہے کہ آپ نے اس میں کان کھڑے ہو جانے چاہیے آپ کے کہ اب محنت کا ٹائم آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، محنت کا ٹائم آ گیا ہے۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ آپ نے حزب البحر شریف زعفرانی سیاہی سے لکھنی ہے۔ تو یہ پوری آپ نے لکھتے لکھتے جب آپ پہنچیں گے شاہت الوجوہ پر، تو شاہت الوجوہ کو آپ نے 41 مرتبہ لکھنا ہے، پھر آگے حزب البحر شریف زعفرانی سیاہی سے پوری لکھ دینی ہے۔ تو محنت طلب کام ہے لیکن ہوگا اس طرح ہی۔ تو یہ لکھ کے تو اس کے بعد یہ ایک ہی کافی ہے۔ اب اس میں زعفرانی سیاہی سے لکھا ہوگا یہ نقش، تو اس کے اوپر حزب البحر شریف 25 مرتبہ یا 21 مرتبہ پڑھ کے دم کریں۔ تو اب بہتر یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے آب زمزم ہے، آب زمزم 1 لیٹر بندہ منگوا لے، یا پھر 7 مسجد کا پانی 1 لیٹر منگوا کے اس کے اندر یہ نقش ڈالے۔ عرق گلاب بھی منگوا کے اس میں بھی بندہ ڈال سکتا ہے، پھر اس کے اوپر پڑھ کے حزب البحر شریف دم بھی کرے، ٹھیک ہے نا۔ دم کرنے کے بعد اب یہ ہے کہ مریض کم سے کم اس کو دن میں 3 سے 5 مرتبہ پیے۔ تو حزب البحر شریف 11 مرتبہ روزانہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کرے مریض پہ، 3 دن کرے، 5 دن کرے یا 11 دن کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ یہ چیزیں اس کے باڈی سے نکلتی جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں یہ اگر پلایا ہوتا تو خون میں ہوتا، معدے میں ہوتا، ہڈیوں میں یہ سارا ہوتا، اور کھلایا ہوتا تو بھی معدے میں جاتا۔ تو اس کا سارا جو معاملات ہوتا ہے نا وہ برین کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو بہت زیادہ وسوسے آئیں گے، بہت زیادہ خیالات آئیں گے، بہت زیادہ بندہ بہت زیادہ کن ذہن ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، اس کی کام کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ تو اس بندے کی سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، بالکل ذہن اس کا برین جو ہے نا وہ بالکل معاف ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ تصور کے ذریعے جب چیز آئے گی نا تو سب سے اٹیک سب سے پہلے اس کا برین ہوگا۔ تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ سیری والے عمل جیسے ہم کرتے ہوتے ہیں وہ بھی کر لیں، بندہ 5 کر لے یا 7 کر لے، اس کے اوپر پڑھائی کر لے۔ جس طرح الحمدللہ شاذلی عاملین گروپ میں تو میں یہ کر کے دکھاتا ہوتا ہوں کہ آپ نے یہ اس طرح کرنا ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہر چیز جو ہے نا وہ نوٹس میں آ جاتی ہے، بندے کو معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ ہوتا کس طرح ہے۔ یہاں پر میں چھوٹی سی بات سنا دوں، میں پچھلے دن ایک میرے شاگرد ہیں، تو میں نے ان کو پڑھائی کر کے تو میں نے کہا اس کو دھاگے کو گرا لگائے، تو انہوں نے گرا ایک ہی جگہ لگا دی، ٹھیک ہے نا۔ ادھر پاکستان میں تھے، میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے اس کو پڑھ کے جب دم کیا تو انہوں نے گرا لگا دی ایک جگہ، پھر دوسری جگہ، پھر یعنی کہ اسی ایک ہی جگہ انہوں میرے لگاتے رہے، میں دیکھتا رہا اس کو۔ تو جب میں نے مکمل کیا تو میں نے بولا یہ کیا کیا؟ بولا ساتھ صاحب آپ نے بولا تھا 11 گرا لگانی ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے 11 گرا لگانی ہے تو یہ وقفے سے لگاتے۔ تو پھر اس کو میں نے طریقہ سمجھایا کہ یہ اس طرح لگتی ہیں، اس کی ایک چال ہوتی ہے، ترتیب ہوتی ہے، اس طرح لگے گی، ہر طرح تھوڑی ہوگی کہ جس طرح دل کرتا لگا دو۔ شاذلی عاملین گروپ میں الحمدللہ یہی چیزیں بتائی جاتی ہیں تاکہ بندہ جو ہے نا وہ کسی بھی معاملات میں پھنسے نہ، کہیں رکے نہ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ تصور کے ذریعے بندش لگائی جاتی ہے، وہ اسی طرح لگائی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جو میں نے طریقہ آپ کو بتایا ہے، ایک تو سری والا 2-3 عمل 5 کر لیں، اور دوسرا یہ کہ حزب البحر شریف لکھ کے تو یہ مریض پیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے مریض ٹھیک ہوگا۔ تو اس میں یہ بھی کام کر سکتے ہیں کہ اگر معدے کے اوپر بندش آ رہی ہے اور معدے کے معاملہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر جیسے بادام کا تیل ہے وہ بندہ لے لے 50 گرام، اس کے اوپر حزب البحر شریف پڑھ کے وہ بھی چائے پینے سے پہلے 1 چمچ وہ بندہ پی کے اس کے اوپر سے چائے پی لے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ معدہ ٹھیک رہے گا۔ تو اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں عطا فرمائے اور روحانیت نورانیت عطا فرمائے۔ تو یہ دیکھیں یہ اس طرح معاملات ہوتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے، ان چیزوں کو دیکھنا ہے اور پھر آگے بڑھنا ہے، پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔